أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ بنی اسرائیل کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں جملہ 10 آیات ہیں، جن میں سے ابتدائی 3 آیتوں کے سلسلے میں کچھ وضاحتیں آپ کی خدمت میں گزشتہ اتوار رکھی جا چکی ہیں، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تنزیہ کے بعد، یعنی اس ارشاد کے بعد کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے بالاتر ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے اس قدرت کی نشانی کا تذکرہ فرمایا جس میں کہ اس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین تک کا سفر کروایا، جس سفر کو سفر اسراء کہتے ہیں. اور اس سفر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی. یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ لفظ وہاں پر بھی عبدی ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے عبدیت کو نمایاں فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سفر کا جو پس منظر تھا، بیک گراؤنڈ، اس کا بھی تذکرہ ہوا. ساری اہم باتوں کے تذکرے کے بعد آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا گیا تھا کہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ آیتیں ایک تاریخ کے تناظر میں ہم کو عمل کا، لاہ عمل کا ایک طریقہ اور عمل کے لیے ایک دستور، عمل کے لیے ایک مہمیز عطا کرتی ہیں. ان آیتوں میں، یعنی آیت نمبر 4 سے لے کے 10 تک، ان جملہ 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا. اگرچہ کہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ متعدد مقامات پر وارد ہوا، بالخصوص سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو ایڈریس کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، تذکرہ فرمایا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی.
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان غلط سرگرمیوں کا تذکرہ فرمایا، ان خطا کاریوں کا تذکرہ فرمایا جو بنی اسرائیل سے سرزد ہوئی تھی۔ پھر یہ تذکرہ آپ کو تھوڑے سے اختصار کے ساتھ سورہ آل عمران میں بھی ملے گا۔ پھر یہ تذکرہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں سورۃ الاعراف میں بھی ملے گا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت کو تو بنی اسرائیل ہی کے نام سے موسوم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیتوں میں ان کی تاریخ کو سمٹ کر بیان فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا اتنا تذکرہ کیوں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس قدر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اس لیے وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کو ہم امت محمدیہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل اس امت نے جو چارج لیا ہے وہ بنی اسرائیل سے چارج لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے امت مسلمہ نے چارج نہیں لیا، بلکہ اس امت کو جو چارج دیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کر، اگر زیادہ صاف ستھرے الفاظ میں کہا جائے تو بنی اسرائیل سے چھین کر وہ عہدہ، وہ منصب اور وہ ذمہ داری امت مسلمہ کے سپرد کی گئی جو ہمیشہ نبیوں کی ذمہ داری رہا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ بنی اسرائیل سے جو خطا کاریاں ہوئی، جو تاریخی غلطیاں ہوئی، ان غلطیوں سے امت مسلمہ بچی رہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ تم بھی پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، اور اگر وہ کسی بل میں گھسے تو تم گھس کر رہو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ ہی میں فرما دیا تھا کہ امت مسلمہ بھی پچھلی امتوں اور پچھلی قوموں کی حرکتیں ضرور کریں گے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی جن غلطیوں کا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کی جن کوتاہیوں کا تذکرہ فرمایا، وہ امت مسلمہ کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر نظر تو آتی ہیں، لیکن ایک بڑا فرق ہے بس۔ بنی اسرائیل اجتماعی طور پر کل کے کل، پورے کے پورے بگڑتے رہے، لیکن امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ پوری کی پوری امت نہیں بگڑتی، امت کے کچھ حصے بگڑتے ہیں، سدھرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، مسائل آتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے واقعات میں سبق بہت ہے ہمارے لیے، نصیحت کا سامان بہت ہے۔ ایسا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے سامنے ایک آئینہ نصب کر دیا گیا، اس میں تم اپنے سراپا کا جائزہ لے لو۔ لہذا بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک حصے کو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً ان کی 1000 سالہ تاریخ کو چند منٹوں میں بیان کرنا ہے، اور یہ اختصار اس لیے کہ مبادہ آپ کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ تاریخ کا درس ہو گیا، لہذا بہت ہی مختصر لیکن بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر یہ آیتیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ آیات جو پڑھی گئی ہیں یہ آیات نہیں سمجھ سکیں گے ہم۔ اور پھر ان آیتوں کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں کے ذریعے سے ہم کو جو متنبع کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور اس کے بعد کی آیت وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ الی آخرہ۔ تو یہ دونوں آیتوں سے ہم کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتے تا وقت کہ بنی اسرائیل کی اس تاریخ کا ایک ہلکا سا جائزہ نہ لے لیں جس کا بھی میں نے اشارہ کیا۔ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل نام ہی ان کا گویا ان کا ایک لقب ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، بنی اسرائیل ان کے صاحبزادوں کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام
سورہ یوسف میں تفصیل گزر گئی کہ وہ کیسے ملک شام سے مصر منتقل ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حادثات پیش آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے، جنگل سے، محل، اور پھر محل سے جیل، اور جیل سے پھر دوبارہ مملکت تک، حکومت تک جو پہنچے، اس کے بعد سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد ماجد کو سارے بھائیوں کے ساتھ ملک مصر آنے کی دعوت دی۔ تو فلسطین اور اس کے ارد گرد جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے دی کہ المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، برکت والی زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہجرت ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے صاحبزادوں کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور جو سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار، ہم سب کو جو محدود عمر ملی ہوئی ہے، یہی محدود عمریں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی رہی، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، اور بنی اسرائیل مصر میں ترقی کرنے لگے، اور ان کی بڑی اہمیت تھی، ان کو اہم عہدے دیے جاتے تھے، بنی اسرائیل کو وہ عہدے دیے جاتے تھے جو موجودہ حالات میں ہم جس کو کی پوسٹ کہتے ہیں، فائنانس کا عہدہ ان کو دیا جاتا تھا، جسٹس کا عہدہ، قاضیوں کا عہدہ ان کو دیا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں باضابطہ کتاب القضات ہے، قاضیوں کا چیپٹر ایک ہے، بڑی اہمیت تھی بنی اسرائیل کی۔ لیکن دھیرے دھیرے بنی اسرائیل مصر کے کلچر میں ایسے گھل مل گئے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید والی دعوت کو بھلا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کو پس پشت ڈال دیا، اور مصر میں پھیلی ہوئی برائیوں سے متاثر اتنے ہونے لگے کہ اس سے اپنے ہاتھوں کو ملوث کر لیا انہوں نے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے بنی اسرائیل کی اہمیت گھٹتی چلی گئی، رشوت لے لے کے فیصلے کرتے تھے، اور بے ایمانیوں کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، آپس میں خانہ جنگی، لڑائی، نا اتفاقیاں، اور عبادتوں کی پامالی، یہ وہ برائیاں مصر میں ان کے اندر جب پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ بسا اوقات ان کے اندر شرک کے جراثیم بھی پیدا ہو گئے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند ہی دنوں کے لیے ان کے درمیان سے کوہ طور پر تشریف لے گئے تورات لانے کے لیے، تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو شرک کے جراثیم بھی جب ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے، تو پھر دھیرے دھیرے مصر کے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، جھگڑے کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے تاریخ یاد دلانے لگے اور کہنے لگے تم تو باہر کے آئے ہوئے ہو، مصری ہو ہی نہیں۔ لوکل اور نان لوکل کا جب جھگڑا چلا تو ان سے عہدے چھین لیے گئے، ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیے گئے، اور وقت گزرتے گزرتے یہ نوبت آ گئی، ذلت کی آخری انتہا ہو گئی کہ ان کو محدود قسم کی ملازمتیں دی جاتی، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صفائی والے ہوتے ہیں، یا جس کو ہم اپنی عام اصطلاح میں مہتر وغیرہ کہتے ہیں، یہ کام بنی اسرائیل سے لیا جانے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبیوں کے کام کو چھوڑ دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے دعوت چھوڑ دی، ان کا دین چھوڑ دیا، ان کی شریعت چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے ان کو دوچار کر دیا۔ یہ ذلت بھی گوارا کر کے وہ زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک وہ حالات رونما ہوئے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ حکومت نے ڈیسیشن لیا کہ اس خاندان میں کوئی لڑکا زندہ نہ رہے، لڑکا پیدا ہو تو کاٹ دو، ذبح کر دو۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل بڑی نکبت سے، بڑی مصیبت سے اور بڑی پریشانی سے دوچار تھے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پروان چڑھے وہ سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے،
मजीद तफसील आप देखेंगे सूरतुल क़सस में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हालात होने थे वो हालात हुए, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत से नवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी जिम्मेदारी उठाई, बनी इसराइल की इस्लाह और फिरौन की हुकूमत से मुकाबला करना, उनको समझाना, सुधारने की कोशिश करना। हुकूमत ने बात नहीं मानी, फिरौन ने बात नहीं मानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, फिरौन मर गया, तबाह हो गया, गर्क हो गया। बनी इसराइल को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौर सैना पहुंचे। सैना एक वादी है, बहुत बड़ा सहरा है, डेजर्ट। उसमें अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत और हिकमत से ये फैसला किया था कि बनी इसराइल वहां रहकर जियाले बने। जैसे आप देखते हैं मिलिट्री के कैंप लगते हैं जंगलों में, सहराओं में, ताकि उनके अंदर मौसमों से लड़ने की सलाहियत पैदा हो सके, हालात पर कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा हो सके। और बनी इसराइल जो शहर में रहते रहते शहर की आलूदगी से और मिस्री तहजीब से, मुशरिकाना तहजीब से जो मुतासिर हो गए थे, तो उनकी एक ट्रेनिंग हो जाए और उनके अंदर से ये जरासीम निकल जाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया कि ये इस सहरा में कुछ रहकर जियाले बहादुर बनकर आगे बढ़े। बढ़ना कहा था उनको, मंजिल मकसूद उनकी क्या थी? मंजिल मकसूद का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल अर्जुल मुक़द्दसा, मुक़द्दस सरजमीन यानी फलस्तीन और उसके अतराफ व अकनाफ की सरजमीन, क्योंकि उस पर अमालिका कौम का कब्जा हो चुका था। अमालिका नामी कौम आबाद थी, हुकूमत कर रही थी। वो कौम भी मुशरिक थी और मुख्तलिफ देवी देवता बना रखे थे, उसमें कई बड़े बड़े देवता थे। और खुद उन्होंने बैतुल मक़दिस में एक देवता बना रखा था, जिसके बारे में उनका तसव्वुर था कि ये कायनात पैदा करने वाला देवता है। और पता नहीं क्यों मुशरिकों की मेथोलॉजी आप उठाकर देखें, उनके अकायद का निजाम आप उठाकर देखें, तो 3 खुदाओं का जरूर तसव्वुर मिलता है आपके हिंदुस्तान में भी और उस जमाने में भी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मुशरिकीन थे उनके यहाँ भी शिर्क में 3 खुदाओं को पहले मेन बनाया जाता है, धीरे धीरे शाखें निकलती हैं। लिहाजा ईल नामी एक खुदा था, बाल नामी एक खुदा था, और ईल की बीवी देवी थी, आशीरा उसका नाम था। इसके अलावा और बहुत सारी देवी देवताएं वगैरह उनके दरमियान राइश थे, जिनमें एक मशहूर जो है वो आमून का देवता था, और वो लगा हुआ था उर्दून में, जहां आज अम्मान है, और आमून ही से वो अम्मान बना हुआ है। लिहाजा मुशरिक अपने शिर्क का जाल बिछा रखे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि बैतुल मक़दिस को शिर्क से पाक करना है। जैसे मुसलमानों को हुक्म था कि काबतुल्लाह को शिर्क से पाक करना है, ऐसे ही बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने मिस्र से निकाला और हुक्म दिया कि उस अर्ज़ मुक़द्दस का सफर करो और उसको पाक करो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल ने साथ नहीं दिया, और आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात उसी सहरा में हो गई, उसी सहरा में तदफीन हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत हारून अलैहिस्सलाम की भी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन यूशा इब्ने नून, जिनके बारे में बाज़ रिवायतों में आता है कि वो बाज़ाब्ता नबी बनाए गए थे, वो लेकर खड़े हुए बनी इसराइल को। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल 40 साल की सजा पूरी कर चुके, तो फिर धीरे धीरे फलस्तीन की जानिब आगे बढ़े, और वही हुआ जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया था। अमालेका शिकस्त खा गए और बनी इसराइल को फतह हुई, और बनी इसराइल बैतुल मक़दिस में दाखिल हो गए, और फिर शिर्क से बैतुल मक़दिस को पाक कर दिया गया, बुतों को तोड़ दिया गया। हजरत यूशा इब्ने नून ने वहां पे हालात पूरे ठीक ठाक कर दिए, उनकी वफात हो गई। धीरे धीरे फिर हालात बिगड़ने लगे, और जब हालात बिगड़ने लगे तो बनी इसराइल फिर शिर्क के खूगर हो गए, शिर्क के आदी हो गए। और सबसे पहली गलती उन्होंने वही की जो गलती हमने हिंदुस्तान में की, खाना जंगी, तवाइफुल मुलुकी, छोटी छोटी रियासतें बढ़ गए। 12 उन्होंने रियासतें कायम कर ली, जो 12 साहिबजादे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के, उनके नामों से।
یہ بن لادی کی حکومت ہے، یہ یہوذا کی حکومت ہے اور یہ بنیامین کی حکومت ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا، اتحاد کا فقدان کبھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شرک پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر زندہ ہونے لگا، کیونکہ ابلیس نے یہ عہد کیا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ مہلت مانگی کہ وہ انسان کو قیامت تک بھٹکائے، اور اس میں سب سے بڑا اس کا جو حربہ ہے وہ شرک ہے، شرک سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے، لہذا ابلیس نے ان کے اندر شرک پیدا کیا، اور ایسا شرک پیدا کیا کہ آپ عہد قدیم کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کریں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا ان نبیوں نے لعنت بھیجی بنی اسرائیل پر، اور کہا کہ تم اپنے گھروں میں، اور کہا کہ تم اپنے عبادت خانوں میں بتوں کو رکھتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی دعا میں یہ کہا تھا کہ پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، میں بتوں سے بہت بیزار ہوں مولا، بتوں کو آپ ختم کر دیجئے، یہ بت اور یہ شرک ہے کہ بڑی گمراہی پیدا کرتے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، مولا جو بتوں سے بیزار رہے گا، شرک سے بیزار رہے گا، وہ دین ابراہیم پر ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میرا نافرمان ہے اور بتوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے تو پروردگار اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی دہائی دی گئی، ان کو یاد دلایا گیا، سنایا گیا، لیکن یہ اس بھولے ہوئے سبق کو انہوں نے دوبارہ یاد نہیں کیا، اور شرک، خانہ جنگی، اور اس خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی برائیاں، سماجی برائیاں، زنا کے عام ہونے کا، سود کے عام ہونے کا تذکرہ آپ کو تورات میں بار بار ملے گا، سود کے عام ہونے کا بڑا تذکرہ، زنا کے عام ہونے کا بڑا تذکرہ، یہ ساری برائیاں پھیل گئیں، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا۔ کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے درمیان آتے رہے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی اصلاحی کوششوں کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو کھڑا کیا، ان کے جانشین حضرت داؤد علیہ السلام بنے، حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی اور بہت ٹھیک ٹھاک کر دیا، تقریباً بنی اسرائیل کو راہ راست پر لے آئے تھے، لیکن بنی اسرائیل مانتے نہیں تھے، جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ان کا شیرازہ بکھر جاتا تھا، وہی حرکتیں کرنے لگتے تھے، اور جب یہ ساری برائیاں پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا فیصلہ فرمایا، جس فیصلے کا تذکرہ اپنی کتاب میں یوں بیان کرتا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے معاملے میں کتاب میں، بنی اسرائیل کے معاملے میں فیصلہ کر دیا تھا، وہ فیصلے کا تذکرہ تو تفصیل کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کتاب میں ارشاد فرمایا فی الکتاب، اس سے مراد دو باتیں لی گئی ہیں، یا تو یہ کہ لوح محفوظ، خود لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے تحیہ فرمایا تھا، تحریر فرما دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا تاریخی اعتبار سے، جو تاریخ ابھی آ رہی ہے، یا پھر یہ کہ فی الکتاب سے مراد اکثر مفسرین نے تورات لی کہ تورات میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، لہذا تورات کے کئی چیپٹرز ایسے ہیں جس میں یہ پیشن گوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چند آیتوں میں، 4-5 آیتوں میں بیان کر دیا، وہ آپ دیکھیں گے کہ تورات میں کئی ابواب میں، کئی باب، چیپٹرز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ یہ کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے معاملے میں کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اگرچہ کہ بگاڑ بہت پیدا ہوا بنی اسرائیل میں، لیکن 2 مرتبہ بگاڑ عالمگیر تھا، عالمگیر یعنی شروع سے لے کے اخیر تک سارے افراد جس کے شکار ہو گئے، لہذا وہ بگاڑ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم زمین پر فساد پھیلاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت غرور کرو گے، بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے، علو آپ جانتے ہیں بڑائی کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ غرور کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تم بہت تکبر غرور کرو گے، انانیت میں مبتلا ہو جاؤ گے، لہذا بنی اسرائیل اس قدر غرور میں مبتلا ہو گئے کہ اپنے داعیوں کی بات، اپنے مصلحین کی بات اور اپنے درمیان
انبیاء علیہ السلام جو مبعوث ہوئے ان کی بات کو انہوں نے نظر انداز کیا، اپنی بات پر اڑے رہے، ضد کرتے رہے، اور پہلا بگاڑ اتنا زبردست تھا، شرک ان کے اندر آ چکا ہے، معاشرت بگڑ چکی، سوسائٹی بگڑ چکی، نبیوں کی دعوت کو فراموش کر دیا، اور نبیوں کی دعوت کو فراموش کر دیا تو پھر ہوا یہ کہ ایسے غفلت میں پڑ گئے کہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ لہذا جب حالات بہت بگڑ گئے تو پھر انبیاء علیہ السلام نے حجت پوری کر دی، پیشن گوئی کر دی اور سمجھانے کا فریضہ ادا کر دیا، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، دو بگاڑ میں دو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوں گے، لہذا پہلا وعدہ جب ان کے پاس آ پہنچا، پہلا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جب آ پہنچا، وقت موعود آ پہنچا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو ہم نے تم پر اپنے بندوں کو بھیجا، اولی باسن شدیدین، جو بہت زور آور تھے، بڑے طاقتور تھے، فجاسو خلال الدیار، تو وہ گھستے چلے گئے بستیوں کے درمیان، داخل ہوتے چلے گئے، بگاڑ پیدا کرتے چلے گئے بستیوں کے درمیان، تمہاری آبادیوں کے درمیان۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہونے والا وعدہ تھا، یہ وہ مقرر وعدہ تھا جو پورا ہونے والا ہے، اور یہ ثابت ہو کر رہے گا۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس وعدے میں کوئی کمی کوئی کسر واقع نہیں ہوگی، پورا ہو کر رہے گا، مفعولا۔ لہذا یہ وعدہ پورا ہوا، اور وعدہ کب پورا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ بہت بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو گیا، نبیوں کی دعوت کی مخالفت شروع کر دی، خانہ جنگی بٹے ہوئے، اتحاد ختم ہو چکا، وحدت ختم ہو چکی، 12 صاحبزادے ہیں، 12 نسلیں ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، برسر پیکار ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، زمین کی ایک ایک فٹ ایک ایک گز جگہ کے لیے جھگڑے کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کو بلا دیا۔ تو ایسے موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک زبردست شخصیت کو مسلط فرمایا، جو عراق کے ایک حصے سے، جس کو پچھلے زمانے میں کلدان کہا جاتا تھا، اور اس میں بابل ایک مملکت تھی، بابل اور نینوا، وہاں کا بادشاہ تھا، جس کا تلفظ فارسی میں بختنصر آتا ہے، وہ بادشاہ ان پر مسلط ہوا، اور وہ دھیرے دھیرے یروشلم کا سفر کرنے لگا، دھیرے دھیرے فلسطین کی جانب بڑھنے لگا، اور ایک ایک بستی کو تہس نہس کرتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ سن 586 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے یہ یروشلم میں داخل ہوا، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے تھے، اس کو منہدم کر دیا، پاش پاش کر دیا، زمین سے ملا دیا، ملیامیٹ کر دیا، اور اتنا زبردست حملہ کیا، اتنا زبردست حملہ کیا کہ جتنے مرد تھے ان کو مختلف قسم کی ملازمتوں اور نوکریوں اور معمولی قسم کے کام کے لیے نکال کر دوسری مملکتوں میں، یہاں تک کہ مصر تک کے بھیج دیا گیا، دور دراز کے علاقوں میں، اور جتنی خواتین تھی، عورتیں تھیں، ان کو باندیاں بنا لیا گیا، ویران ہو گیا یروشلم، یروشلم میں نماز پڑھنے والا نہیں رہ گیا، سنسان ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور تورات کی عبارت میں، یا آپ عہد قدیم کہہ لیجئے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی عبارت میں، یروشلم میں نوحہ کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، غم کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہ رہا، بستی پوری تہس نہس کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرماتا ہے کہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تاریخ میں آتا ہے کہ 6 لاکھ کا لشکر تھا، وہ زبردست 6 لاکھ کا لشکر، آپ سوچئے، جو یروشلم میں داخل ہوا، اور جہاں سے گزرتے تھے وہ تباہ تاراج کر دیتے تھے، کھیتیوں کو انہوں نے جلا دیا، اور لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو اور خوبصورت سرسبز باغات کو انہوں نے ختم کر دیا، اور عمارتوں کو انہوں نے ڈھا دیا، اور عہد قدیم کی عبارت میں کوئی پتھر پر ایسا پتھر باقی نہ رہا جس کو انہوں نے الٹ نہ دیا ہو۔ یہ حشر انہوں نے کیا فلسطین اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا،
उली बासिन शदीदिन, बड़े ताकतवरों का लश्कर अल्लाह ताला बयान फरमाता है। हमने तुम पर मुसल्लत किया इबादत लना, अपने बंदों को जो बड़े ताकतवर थे। फजासु, जासु अरबी में कहते हैं सिर्फ दाखिल होने को नहीं कहते हैं, उर्दू में तो आमतौर पर आप तर्जुमा देखेंगे फजासु खिलाल दियार, तर्जुमा उसका यूं किया गया कि वो तुम्हारी बस्तियों में, तुम्हारी आबादियों में दाखिल होकर रह गए। लेकिन अरबी के एतबार से जब आसू और दखलू ये दोनों लफ्ज मिल जाते हैं तो जासू का मफहूम पैदा होता है। आसू के माने होते हैं वला तासू फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, फसाद पैदा करना, बिगाड़ पैदा करना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। और दखला का मफहूम तो आप जानते हैं, दाखिल हो जाना, एक किनारे से दूसरे किनारे तक घुसते चले जाना। तो जब कोई बर्बादी और तबाही के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक दाखिल हो जाए, घुस जाए, तो ऐसे मौके के लिए लफ्ज जासू इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फजासू खिलाल दियार, बस्तियों के दरमियान, आबादियों के दरमियान तबाही मचाते हुए ये काफिला, ये लश्कर और ये फौज गुजरती चली गई, सब कुछ खत्म कर दिया। वकान वादम मफूला, ये होने वाला था, होकर रहा, लिहाजा ये हो गया और खत्म हो गए। बनी इसराइल तितर बितर कर दिए गए, मुंतशिर कर दिए गए, मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिए गए, मिस्र में भेज दिए गए, इराक में भेज दिए गए, लगा दिया गया मजदूरी पर, कोई कान खोदने पर लगा दिया गया है, कोयला निकाल रहा है, कोई किसी काम पर लगा दिया गया, कोई किसी खिदमत पर लगा दिया गया। बनी इसराइल अपनी आइडेंटिटी खो चुके थे, खत्म हो चुके थे कि अल्लाह ताला ने फिर मदद फरमाई और धीरे धीरे अल्लाह ताला ने हालात उनके लिए साजगार फरमाए और हालात साजगार होते चले गए, वो यकजा होते चले गए। फिर उनके दरमियान मुस्लिहीन कायम हुए, बिलखुसूस हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की बेअसत हुई और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कोशिशों से बनी इसराइल फिर यकजा हुए, फिर मुत्तहिद हुए। जब मुत्तहिद हुए, यकजा हुए, अल्लाह के दीन की मदद के लिए खड़े हो गए, तो अल्लाह ताला ने भी उनकी मदद फरमाई। मदद भी फरमाई तो कैसे मदद फरमाई? ईरान के एक बादशाह के जरिए से अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, जिनका लक़ब खुसरो था, जिनको अंग्रेजी में साइरस कहते हैं। और इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ इसके बाद आने वाली सूरत है, उसमें अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन जो इरशाद फरमाया, वो ज़ुल्क़रनैन से मुराद बहुत सारे मुफस्सिरीन ने खुसरो ही की जात ली है और उनके ऊपर जो अल्लाह ताला ने सिफात का तज़किरा फरमाया, ज़ुल्क़रनैन की वो सिफात कैसे मुंतबिक आती है, वो सारी तफसील इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ में आएगी। वो खुसरो खड़े हुए बनी इसराइल की मदद के लिए, ईरान से उन्होंने लश्कर भेजा, ईरान से उन्होंने कुव्वत और मदद रवाना की, जिसकी वजह से बनी इसराइल फिर आबाद हो गए। माशाअल्लाह से फिर बस्तियां उनके कंट्रोल में आ गई, तौबा तिल्ला कर ली, इस्लाह कर ली। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कोशिशें बराबर हुई, कामयाब हुई। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रत अलैहिम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फिर हमने लौटा दिया तुम्हारे लिए नुसरत को, मदद को। असल में अल कर्रा कहते हैं जंग में दोबारा हमला करके जो फौज गालिब आती है तो उसको कर्रा कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम्हारी दोबारा मदद कर दी गई, तुमको दोबारा गालिब कर दिया गया, तुम फिर दोबारा आबाद हो गए। और वो अमददनाकुम बि अम्वालिन, और अल्लाह ताला ने माल से भी तुम्हारी मदद की। वो अमददनाकुम, और हमने तुम्हारी मदद की भी अम्वालिन, माल से, व बनीन, और औलाद से। अल्लाह ताला ने औलाद में भी बरकत दी, अल्लाह ताला ने उनकी हलाल तिजारतों में बरकत दी, माली पोजीशन अच्छी हो गई, खाते पीते हो गए और घर बस गए। वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, आबादी खूब बढ़ गई और हमने तुमको भारी लश्कर वाला बना दिया। अक्सर नफीर, नफीर असलन वैसे कहते हैं नफर लोगों को, अशखास को, लेकिन आम तौर पर अरबी में इसका इस्तेमाल ज्यादातर सिपाहियों के लिए, फौजियों के लिए होता है। लिहाजा इसका आप तर्जुमा कर सकते हैं वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, और भारी लश्कर वाला हमने तुमको बना दिया। बड़ी तादाद में जिसकी फौज की, अच्छे हो गए तुम, हर तरह से तुम्हारे हालात अच्छे हो गए, माईशत भी अच्छी हो गई, आल औलाद भी खूब मिली, नस्ल भी तरक्की कर गई, फौज भी अच्छी हो गई। वह एक अच्छी ममलकत के लिए, एक अच्छी हुकूमत के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जो चीजें दरकार होती है, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इनायत फरमा दी। इसके बाद जरूरत किस बात की थी?
اس کے بعد ضرورت تھی شکر گزاری کی، ضرورت تھی عبادت گزاری کی، ضرورت تھی اطاعت کی، فرما برداری کی، نبیوں کے پرچم کو بلند کرنے کی، لیکن تاریخ میں یہ نہیں ہوا، کچھ اور ہوا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو اگر تم اچھا کرو گے تو اس اچھائی کا اچھا نتیجہ تمہارے اپنے حق میں ہوگا۔ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر کہ میرے بندوں میرا دین قائم کرو تو ہم تم کو آسمان سے بھی برکتیں تم پر نازل فرمائیں گے، زمین سے بھی برکتیں پھوٹیں گی، ہم دیں گے، چاروں طرف سے عنایت کریں گے۔ اور تاریخ نے بار بار دیکھا، بار بار اس کا تجربہ کیا، اور مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت قائم کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی نوازا، زمین سے بھی نوازا، اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا، اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ اسلامی مملکت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک بوڑھی خاتون سونا اچھالتے ہوئے سفر کریں گی تو ان کو نگاہیں اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، لوٹنا تو دور کی بات، چرانا تو دور کی بات، ان کو نگاہ اٹھا کر بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس قدر امن، اس قدر سلامتی اور اس قدر اطمینان کی زندگی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے جب بندے اللہ تعالیٰ کا دین قائم فرماتے ہیں۔ فرمایا ان احسنتم، اگر تم اچھا کرو گے، بھلا سلوک کرو گے، اچھی زندگی بسر کرو گے، احسنتم لانفسکم، اس کا فائدہ تم کو ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، لیکن اگر برا کرو گے اور بری زندگی بسر کرو گے اور گناہوں پر تم چل پڑو گے تو فلاح، اس کا نقصان تم کو ہی ہوگا، اس کا خمیازہ بھی تم کو بھگتنا پڑے گا، اس کا برا نتیجہ بھی تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کلیے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر تاریخ کا دوسرا باب کھلتا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ہمارا دوسرا فیصلہ اور دوسرا وعدہ پورا ہوا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں اور تمہارے چہرے شرمندہ ہو جائیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دوبارہ پھر ہمارے بندے مسلط ہوں گے اور وہ مسجد میں بھی داخل ہو جائیں گے جیسے کہ پہلی مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، یروشلم میں داخل ہوئے تھے اور بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے۔ ہیکل سلیمانی کو انہوں نے گرا دیا تھا، ڈھا دیا تھا، دوبارہ پھر وہی ہوگا، وہی حالات سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ تباہ و تاراج کر دے ان کے غرور و تکبر کی بنیاد پر، ساری بستیوں میں وہ چھا کر رہ جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ پورا ہوا کب؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مہلت دی، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے یروشلم کو مرکز بنایا اور بڑی محنتیں کی اور الحمدللہ اس کا نتیجہ اچھا برآمد ہوا، اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ گئے اور پھر ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، برکتیں آسمان سے نازل ہوئی، زمین سے بڑی ترقی ہو گئی اور زبردست قسم کی حکومت اور بڑی کامیاب حکومت، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے پھر یونانیوں سے متاثر ہونے لگے، اور یونانیوں کی جو دیومالائی کہانیاں تھی، یونانیوں کے پاس بڑا شرک تھا، بڑی دیومالائی کہانیاں تھی، لہذا اسی کا نتیجہ ہے جس کا آپ تذکرہ سنتے رہتے ہیں، اپولو کیا ہے؟ یونانیوں کی ایک دیوی کا نام ہے، جس دیوی کے ہاتھ میں وہ سمجھتے ہیں کہ علم، فن اور سائنس وغیرہ ہے، لہذا اس کی بڑی پوجا کرتے تھے، جس کو یہ عربی میں کہتے ہیں کہ ربۃ الفن، آرٹس کی وہ خدا تھی، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے یونانیوں کے پاس بڑا شرک تھا اور بنی اسرائیل یونانیوں سے بڑے متاثر ہونے لگے، کیونکہ یونان اس زمانے میں بہت ترقی کر گیا تھا، بہت ترقی کر گیا تھا۔ بالخصوص انہوں نے میڈیسن کے شعبے میں بڑی تحقیقات کی تھی اور علاج معالجے پہ بڑے قابو انہوں نے پا لیا تھا، علاج معالجہ بہت اچھا کرتے تھے، لہذا علاج کے لیے یونانی اطباء آتے تھے اور ان یونانی اطباء سے یہ متاثر ہوتے تھے، تو پھر نہ صرف یہ کہ ان کے فن طب سے متاثر ہوتے بلکہ ان کی معیشت سے، ان کی معاشرت سے، ان کی تہذیب سے، ان کے عقیدے سے، ان کے معاملات سے، سبھی چیز سے متاثر ہو کے وہ اپنی زندگی میں جاری کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں عقیدے میں بھی پختگی نہیں رہ گئی، شرک آیا اور ایک زبردست قسم کی برائی پیدا ہوئی جس کو عربی میں اباحیت کہتے ہیں۔
اب اس کا اردو ترجمہ میں کس سے کروں؟ اباحیت کے معنی یہ ہوتے ہیں، یا سیدھے میں کہہ لوں کہ موجودہ دور کا یورپین کلچر، ویسٹرن کلچر، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں ازدواجی زندگی میں پابندیوں کی ضرورت نہیں۔ بہت مختصر میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ازدواجی زندگی میں شریعت اسلامی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے پابندیاں رکھی ہیں۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے حلال ہونے کے لیے شرط اللہ تعالیٰ نے نکاح کو قرار دیا، نکاح کا پورا نظام ہے اور اس کے پورے احکام ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل اباحیت سے متاثر ہونے لگے، یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیں وہ زندگی بسر کر لیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اسی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا جس کا بھی میں اشارہ کروں گا۔ یہ یونانیوں کی طرف سے یہ وبا پھیلی اور بنی اسرائیل میں پھیلتی چلی گئی۔ بڑی ترقی یافتہ دعوت سمجھی انہوں نے، بڑا ترقی یافتہ نعرہ سمجھا، جیسے آج کل بھی سمجھا جاتا ہے انسان کی آزادی، جیسے چاہے زندگی بسر کرے، جس کو چاہے پسند کرے، جتنے وقت کے لیے پسند کرے زندگی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر لے، اس کے بعد پھر چھوڑ دے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، سڑک پہ اپنے بچوں کو چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ۔ یہی کیفیت جب بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئی تو سب سے پہلی کوشش اصلاح کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے اندر روحانیت کا سور پھونکا۔ اور یاد رکھیے بے حیائی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مجرب نسخہ ہے، آزمودہ قسم کا نسخہ ہے کہ بے حیائی کا علاج بڑی روحانیت سے ہے۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی روحانیت کے ذریعے سے، اپنے بیت المقدس میں اعتکاف کے ذریعے سے اور بالکل یکسو ہو کر مسجد میں اللہ کو پکارنا، دعائیں کرنا اور پھر اپنے مواعظ حسنہ کے ذریعے سے بڑی اصلاح کی کوشش کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب میں پیرانہ سالی سے دوچار ہو رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے ساتھ بھی پورا ہوگا، جیسے کہ دیگر نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، میری بھی وفات کبھی بھی ہو سکتی۔ اور دعا کی اور حضرت مریم علیہ السلام ان کا جو خاص معاملہ ہوا کہ غیر موسم کا پھل آتا تھا، اس کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذہن بھی منتقل ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک عبادت گزار دوشیزہ کو، ایک عبادت گزار لڑکی کو غیر موسم کا پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے عمر کے اس مرحلے میں جو وہ مرحلہ نہیں رہ گیا ہے جس میں کہ اولاد ہو، اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا۔ لہذا حضرت زکریا نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے غیر موسم کے پھل کی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور ہردوس نامی جو اس وقت سلطنت کا سربراہ تھا، بادشاہ تھا، حکمراں تھا، یہودی تھا، بنی اسرائیل کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سمجھاتے رہتے تھے۔ جس اباحیت کا میں اشارہ کر رہا تھا وہ بھی اسی کا شکار تھا، اور روایتوں کے مطابق وہ اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اپنی بھتیجی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، اور اس میں اس کی بھاوج کا بھی بڑا عمل دخل تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح بادشاہت میں اس کو انٹرفیئرنس حاصل ہو، مداخلت حاصل ہو، لہذا وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ہردوس کے نکاح میں آ جائے۔ لہذا وہ کوشش کر رہی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نکیر کر رہے تھے، ہرگز تم نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نبیوں کی شریعت میں بھتیجی سے نکاح حرام ہے، تم نکاح نہیں کر سکتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سخت تنقید کر رہے تھے، اور وہ ڈرتا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑی محبوبیت حاصل تھی، بڑی مقبولیت حاصل تھی، لہذا وہ ڈرتا تھا کہ میں ان کی بات کی مخالفت کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو عوامی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ جائے، لہذا وہ نکاح سے اجتناب کر رہا تھا۔ واقعات مختلف ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ ہے، امام طبری نے اپنی تاریخ میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کیسے بھاوج نے سازش رچی اور اس کو کس طرح بناؤ سنگار کے ساتھ بھیجا ہردوس کے دربار میں، کیسے ہردوس متاثر ہوا، پھر زنا میں ملوث ہوا، اور جب زنا کرنا چاہا تو اس لڑکی نے شرط رکھی کہ مجھے جو تحفہ ملنا چاہیے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر، لہذا حالت نشے میں اس نے وعدہ کیا اور وعدے کو نبھایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جبکہ وہ بیت المقدس میں نماز میں مشغول تھے،
ان پر حملہ کروایا اور کرنے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، دھڑ الگ کیا، سر الگ کیا، اور ایک سینی میں بڑی سی تشت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کو رکھ کر اپنی اس داشتہ کی خدمت میں پیش کیا جس نے یہ فرمائش کی تھی۔ لیکن تاریخ میں آتا ہے، اور تاریخ کی باتیں پوری طرح مستند نہیں ہوتی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سے خون کا فوارہ نکلتا رہا اور ہزاروں مٹی ڈالتا، لیکن وہ خون کا فوارہ بند نہ ہوتا، یہاں تک کہ پھر اس نے توبہ کی اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کی، جب جا کے خون کا فوارہ ختم ہوا اور مسجد دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر آج تک مدفون ہے۔ اور اس قبر کو کہہ لیجئے یا اس گنبد کو کہہ لیجئے یا اس جاری کو کہہ لیجئے جس میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا صرف سر مدفون ہے، دیکھنے کا موقع ملا، دمشق میں لے کے جا کر اس کو دفنایا گیا۔ یہ جب حالت ہوئی تو آپ سوچئے کتنی قوم بگڑ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری موقع عنایت فرمایا کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضرت یحییٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ کے سگے خالازاد بھائی ہیں، حضرت بی بی مریم کے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شریک کار نہیں رکھا، صرف ماں کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے اس کارنامے کو، اس حقیقت کو دیکھا تھا، وہ بڑے متاثر تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین توحید کی دعوت دی اور اصلاح کا نعرہ بلند کیا اور لوگوں کو گناہوں سے روکا اور نکیر کی، اور کیسے نکیر کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبوں کو دیکھنا ہو تو بائبل میں آپ دیکھیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، اے سانپ کے بچوں، اے یروشلم میں بگاڑ پیدا کرنے والوں، اے خدا کے نافرمانوں، تم اللہ کی بات سن لو۔ لیکن یہ کہ اللہ کی بات سننے کے لیے وہ نہ صرف یہ کہ راضی نہیں ہوئے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازش کی، اور وہ سازش کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ ہے کہ انہوں نے رومی سلطنت کو اپنا ہمنوا بنایا، اور رومی سلطنت جو اس وقت چھائی ہوئی تھی اور چاروں طرف حکومت کر رہی تھی، سپر پاور بنی ہوئی تھی، اور جو فلسطین یروشلم کا شہنشاہ بادشاہ ہوتا وہ بھی ایک طرح سے آپ جیسے ہندوستان میں دیکھتے ہیں واسرائے ہوا کرتا تھا، اس طرح سے نمائندہ ہوا کرتا تھا۔ لہذا رومی سلطنت کو انہوں نے ہمنوا کر کے کہا کہ ہمارا جو دین ہے، ہماری جو مذہبی تعلیمات ہے، اس کے خلاف عیسیٰ جا رہے ہیں، لہذا یہ مرتد ہو گئے۔ اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ شروع سے آسمانی صحیفوں میں مرتد کی سزا۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں لفظ استعمال کیا تو پھر مسجد کے باہر نوجوانوں نے سوال کیا کہ آپ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ہم نے زندگی میں نہیں سنا تھا۔ مرتد کو بسا اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی مرتد بول جاتے ہیں، مرتد بالکل غلط بات ہے۔ مرتد کہتے ہیں اس شخص کو جو اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام سے پھر جائے، جو کسی مملکت میں رہ کر اس مملکت کے خلاف باغی ہو جائے تو اس کی سزا ہر جگہ موت ہے۔ لہذا اسلام میں بھی مرتد کی سزا، اسلام سے جو ارتداد کر جائے اس کی سزا موت ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اپنی شریعت کا حوالہ دیا، یہودی شریعت کا حوالہ، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اپنے دین سے پھر گئے، اور ہمارے مذہبی صحیفوں کی بنیاد پر ان کی سزا موت ہے، آپ سولی پر چڑھائیے۔ اس زمانے میں بادشاہ تھا، نمائندہ تھا، اتنا اصرار کیا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے جب یہ چاہتے ہیں تو پھر کر دو ان کے حق میں ججمنٹ۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا جب فیصلہ کیا تو قلم رکھنے کے بعد اس نے ہاتھ سے جھٹکے اور کہا کہ یسوع مسیح تمہارے قتل سے میرے ہاتھ بری ہے، تمہاری قوم کے مطالبے پہ میں کر رہا ہوں، میرے ہاتھ بری ہیں، میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے بعد جلوس کی شکل میں یہ لے کر چلے اور وہاں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینی تھی۔ تو پھر جج نے ان سے پوچھا کہ اس وقت ایک بربڈا نامی بڑا ڈاکو ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، دونوں کو سولی چڑھانا ہے، اور کل تمہارے عید کا دن ہے، اور اس عید کے دن کسی ایک کو موت کی سزا سے معاف کیا جاتا ہے، مجھے بتاؤ میں یسوع مسیح کو معاف کر دوں یا بربڈا کو معاف کر دوں؟
تو بنی اسرائیل کی آخری بدبختی تھی، یہ آخری بدبختی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زوال کی مہر لگا دی کہ انہوں نے کہا یسوع مسیح کو تم بربٹا کو تم رہا کر دو اور ان کو تم چھوڑ دو، لیکن یسوع مسیح کو تم نہیں چھوڑ سکتے، ان کو تو صلیب پہ چڑھانا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا مطالبہ ہے تو میں پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا صَلَبُوهُ يَقِينًا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، شبہ میں پڑ گئے، سولی نہیں دے سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، وہ دوسری تفصیل ہے جس میں نہیں جا سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد و نصرت کی، بچا لیا، اور انہی میں کا ایک شخص سولی پہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر مصیبت کی چٹان ٹوٹ پڑی، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفے گھر میں رکھتا اس کو قتل کی سزا اس کے لیے تجویز کر دی گئی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پیش کرتا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا، تتر بتر کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، حواریوں کو، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تھا۔ حواری جب ہم کہتے ہیں تقریباً وہی انداز ہوتا ہے جیسے کہ صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ویسے تھے جو آپ کی تربیت میں رہے تھے۔ اور عجیب و غریب روایت ہے بائبل کی، اس میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلوس کی شکل میں لے کر جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، تو پھر یروشلم کی عورتیں کھڑی ہو کر رو رہی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بیبیوں میرے سلسلے میں نہ رو، میرے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ فرمائے گا، لیکن اے بیبیوں، اے عورتوں، اپنے آنے والے بچوں کے سلسلے میں رو کہ ایک اللہ کا ایسا فیصلہ آنے والا ہے کہ وہ بچے تمہارے اب جوان نہیں ہو سکیں گے، تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب بنی اسرائیل نے عیسائیوں پر، یا عیسائیوں کی اصطلاح ہم کو ابھی نہیں استعمال کرنی چاہیے، صحیح مسلمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا لوگوں پر خوب ظلم ڈھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا فیصلہ فرمایا، دوسرا وعدہ پورا ہوا، جس دوسرے وعدے کا یہاں پر اشارہ ہے، اور وہ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیٹس نامی بادشاہ کو جو روم کا شہنشاہ تھا بھیجا، اور روم کا شہنشاہ پھر حملہ آور ہوا بیت المقدس پر، فلسطین پر، یروشلم پر، تو پھر اس نے ملیامت کر دیا بستیوں کو، پھر اس نے مسجد اقصی کو، یا اس زمانے میں جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو توڑ دیا، منہدم کر دیا، ڈھا دیا، اور اس نے 1,33,000 اسرائیلی مردوں کو قتل کیا، 1,33,000 اسرائیلی مردوں کو قتل کیا، 70,000 اسرائیلی مردوں کو نوکر بنا کر، جیسے کہ بیلوں کی گردنوں میں رسی باندھ کر کھینچ کے بازار منڈی لایا جاتا ہے، ویسے ہی گردنوں میں رسی باندھ کر لا کر ان کو روم میں مختلف علاقوں پر نہ صرف مزدوری میں لگایا، بلکہ میں آپ سے بتاؤں گا کہ بہت برا حشر ہوا، اور جتنی نوجوان لڑکیاں تھی سب باندیاں بنا کر مختلف خطوں میں لے جائی گئی، تو تہس نہس ہو گئے، بنی اسرائیل ختم ہو گئے، تاریخ ان کی ختم ہو گئی۔ یہ آخری زوال تھا، ان کے اوپر مہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بڑی پشیمانی، شرمندگی کے تم شکار ہو جاؤ گے، تمہاری ساری نوجوان لڑکیاں باندھی بن جائیں گی۔ اور پھر وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دوبارہ مسجد میں داخل ہو کر مسجد کو اسی طرح تباہ کر دیں گے جیسے کہ پہلے ہو چکا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 700 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 700 سال پہلے بختنصر نے جو حملہ کیا تھا، اس موقع پہ بھی مسجد گرائی گئی، اس موقع پہ بھی مسجد گرائی گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، وہ مسجد میں بھی داخل ہو کر رہیں گے، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے کہ پہلی مرتبہ بھی وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جہاں جہاں وہ چڑھائی کریں گے وہاں تباہی مچا دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ لہذا ایسا تہس نہس کیا۔
کہ جن مردوں کو زندہ رکھ کر گرفتار کر کے جن نوجوانوں کو جو جنگجو نہیں تھے ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے ان کو نوکر بنا بنا کر جب یہ مختلف علاقوں میں لے گئے تو ان رومیوں کی ایک عیاشی تھی، ان رومیوں کی ایک عیاشی تھی جس عیاشی کے آج تک تاریخی نمونے موجود ہے۔ وہ عیاشی یہ تھی کہ ہمارے نوابوں میں ایک عیاشی آتی تھی، کبوتر لڑاتے تھے، مرغ لڑاتے تھے اور بیل لڑاتے تھے، عربی لڑاتے ہوں گے واللہ عالم، لیکن ان رومیوں کی جو عیاشی تھی وہ بہت ہی جان لیوا تھی، انسانیت سوز تھی، گری ہوئی حرکت تھی۔ وہ انسان کو بمقابلے جنگلی جانور کھڑا کر کے لڑاتے تھے اور لطف لیتے تھے، اور اس کے اسٹیڈیم تھے، اور ان میں سے ایک اسٹیڈیم کو میں نے بصرہ شام میں خود اپنی نگاہوں سے دیکھا جہاں پہ شیروں سے نہتوں کو لڑایا جاتا تھا، اور اس میں سے دوسرے اسٹیڈیم کو میں نے اردن میں عمان کے قریب دیکھا، اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اسٹیج اونچا بنایا جاتا ہے تاکہ جانور اسٹیج پہ نہ چڑھ سکے، نیچے میدان ہوتا ہے، میدان میں ایک دروازہ تہہ خانے سے آتا ہے، اس تہہ خانے سے کسی قیدی کو بھیجا جاتا تھا اور جنگلی جانور کو بھیجا جاتا تھا، دونوں کی لڑائی، اور اس میں لوگ لطف لیتے تھے، واہ واہ کرتے تھے۔ لہذا بنی اسرائیل کے اکثر نوجوانوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا، تخت مشق بنایا گیا۔ نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ نتیجہ یہی برآمد ہوا کہ وہ نوجوان بیچارے وہ لقمہ بنتے، شکار ہوتے ان جنگلی جانوروں کا، وہ چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا ڈال دیتا، اور اوپر بیٹھ کے تماشا بین لطف لیتے، تالیاں پیٹتے۔ یہ حشر ہوا بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شیرازے کو ایسے بکھر دیا، لیکن فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، لیکن اے نادانو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، اپنی اصلاح کر لو، درست ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ضرور تم پر رحمت کی بارش کرے گا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ضرور تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے گا۔ لیکن وہ ان عدتم عدنا، اگر اس راستے پہ تم چلو گے تو پھر ہم بھی وہی فیصلہ لے کر آئیں گے۔ یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں اگر آپ چاہیں تو کہیں کہ خطرناک قسم کی وارننگ ہے۔ وہی عدتم ہے انسانوں، اگر تم وہ حرکت کرو گے عدنا تو ہم بھی وہ فیصلہ لے کر آئیں گے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم جہنم کو کافروں کے گھیرنے والی جگہ بنا کر چھوڑیں گے۔ جہنم گھیر لے گی کافروں کو، پھر وہ بھاگ نہیں پائیں گے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے تو پھر تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کافی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس زندگی کی جانب جو بڑی پائیدار زندگی۔ ایک ہی رکوع کے بعد انشاءاللہ وہ پائیدار زندگی کیا ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ گھریلو زندگی اچھی کرو، معاشرتی زندگی اچھی کرو، معیشت اپنی حلال کر لو، اور سارے احکام انشاءاللہ آئیں گے۔ فرمایا دیکھو یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے للتی ہی اقوم، للتی ہی اقوم، ان تین الفاظ والے جملے یا عبارت کا آپ ترجمہ کر نہیں سکتے، حسن بھرا ہوا ہے۔ للتی مؤنث کے لیے آتا ہے، اقوم مذکر ہے، للتی ہی اقوم آپ کیسے ترجمہ کریں گے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ کیجئے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی، بے شک یہ قرآن پاک ایسی زندگی کی جانب رہنمائی کرتا ہے، للحیات التی ہی اقوم، آپ حیات کا لفظ آپ محذوف مانیے وہاں پر، یا آپ چاہیں تو ترجمہ کیجئے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید ایک ایسے انجام کی جانب رہنمائی کرتا ہے، الجنہ التی ہی اقوم، جنت کے لفظ کو آپ محذوف مان لیجئے، جنت کی جانب ہی اقوم جو بڑی پائیدار ہے، مستحکم ہے، ٹھوس ہے۔ تو آپ چاہے دنیا کی زندگی یہاں پہ محذوف مان لیں، آپ چاہے آخرت کی زندگی آپ محذوف مان لیں، سب کچھ یہاں مراد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے دیکھو یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب جو قرآن کے نام سے موسوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو قرآن مجید کے نام سے موسوم ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے اس زندگی کی جانب جو بڑی ٹھوس، پائیدار، اچھی، بابرکت، اور اس انجام کی جانب جو انجام بڑا اچھا ہوگا تمہارے حق میں، بڑا پائیدار ہوگا۔
اور اس نظام کی جانب جو نظام بڑا ٹھوس ہے، پابند ہے، اور اس شریعت کی جانب جو شریعت بڑی ٹھوس ہے، مستحکم ہے، جس میں کسی قسم کی کمی نہیں، خلل نہیں. ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے ان مومنوں کے لیے الذین یعملون الصالحات، جو نیکیوں پر کاربند رہیں گے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، دنیا میں بھی بہت بڑا اجر ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیری نہیں ہے، تیار کیا جا چکا ہے. لہذا آخرت کے ایمان سے جب انسان محروم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر کوئی وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مصلحت کو، منفعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آخرت کا یقین ہوتا ہے جو انسان کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ کر لیتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا اگر آخرت کے ایمان سے محروم تو پھر یاد رکھو ایک برے انجام کی طرف تم جا رہے ہو، اور اگر اللہ کے کلام کی رہنمائی سے شرمسار تو پھر تم کو یہ کلام بہت بہترین زندگی کی جانب رہنمائی کر رہا ہے، جس کا خلاصہ آگے اللہ تعالیٰ کو بیان فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے ذریعے سے جس چیز کی جانب اشارہ فرمایا، جس حقیقت کو میں اجاگر کرنے کے لیے شروع سے تمہید باندھ رہا ہوں کہ ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے آئی ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں آئی. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، بنی اسماعیل نے کیا کیا تھا، قوم ہود نے کیا کیا تھا، قوم لوط نے کیا کیا تھا، قوم نوح نے کیا کیا تھا، تاریخ نہیں بیان کرنا. انسانوں تمہاری رہنمائی کے لیے ذرا اس میں ڈوب کر تم غور کرو اور اس کی تہ سے تم پھر نصیحت کے موتی برآمد کرو تو تم کو ایک ایک آیت اور آیت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک شوشہ تمہاری رہنمائی کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو مرحلوں کا، بنی اسرائیل کے تاریخ کے ان دو واقعات کو جو اشارہ فرمایا، اس میں اس آئینے میں تم اپنے سراپا کا جائزہ لو کہ اگر بنی اسرائیل کی روش پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہی تم اگر وہ حرکت کرو گے تو ہم بھی وہی فیصلہ لے کر آئیں گے جو بنی اسرائیل پر فیصلہ لے کر آئے تھے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کی دشمنی نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ بھی اللہ کے بندے جیسے ہم اللہ کے بندے. اور امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کی دوستی ویسی نہیں ہے جیسے کہ ہم غلط فہمی میں ہیں. یہودی کہتے تھے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو چاہتے ہیں جو چاہے وہ کرے، لن تمسنا النار، ہرگز ایسا نہیں. یہ مسئلہ صفات کا ہے، اعمال کا ہے. اگر صفات اور اعمال امت مسلمہ کے ہیں، اسلام کے ہیں، تو پھر اللہ کے وعدے، اور اگر صفات اسرائیلی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وعید. اگر اسرائیلی صفات ہے، اگر وہی ہو رہا ہے جو ہو چکا کہ بنی اسرائیل متاثر ہو گئے تھے اپنی تہذیب سے، اس زمانے کی تہذیب سے، شرک تک ان کے اندر وہ پیدا ہونے لگا تھا، رونما ہونے لگا تھا، اور اباہیت پیدا ہو گئی تھی، بے حیائی ہو گئی تھی، اور پھر دنیا پر گرنے لگے تھے، رشوت لینے لگے تھے، سود کھانے لگے تھے، جس کو خود تورات نے، جس کو خود عہد قدیم نے، عہد جدید نے بیان کر دیا، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں. تو اگر یہ کیفیت امت مسلمہ کے اندر ہو رہی ہے تو پھر امت مسلمہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اس بات کا پورا اندیشہ ہے، یہ عین ممکن ہے کہ باسنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید، ظالم بندوں کو ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، اور ظالم بندے نہ صرف یہ کہ تمہاری بستیوں کا صفایا کریں گے بلکہ اس بات کا بھی پورا امکان ہے، اور امکان نہیں، یہ بات آج تاریخی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ چکی. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہاری مسجدوں کو بھی وہ تباہ تاراج کر دیں گے، مسجدوں کو بھی ڈھا دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھلا ڈالا اور نبیوں کے پیغام کو بھلا ڈالا، اور جس مقصد اور جس دعوت کے ساتھ ہم برپا ہوئے تھے اس مقصد کو ہم نے بھلا ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ظالم بندوں کو ہم پر مسلط کیا. بغداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان کو مسلط کیا. دلی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ظالم بندوں کو مسلط کیا کہ دلی کی گلیوں میں خون بہ رہا تھا، اور دلی سے میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر ایک مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو.
जब जब हम शरीयत को छोड़ेंगे, जब जब अल्लाह के कलाम को छोड़ेंगे और उस कुरान पाक को छोड़ेंगे जिसके बारे में इरशाद फरमाया यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बड़ी प्यारी रहनुमाई करने वाला कलाम, उसको छोड़कर हम वो जिंदगी बसर करेंगे जो इबाहियत की जिंदगी यूरोप से हम पर मुसल्लत हो रही, अमेरिका से हम पर मुसल्लत हो रही, और हम मुशरिकों जैसी जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर हमारे साथ अल्लाह का कोई वादा बरकरार नहीं रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको जालिम बंदों के रहम करम पर छोड़ देगा, वो जो हमारा हश्र चाहेंगे करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने हमारे सामने तारीख बयान करके, और कदर तफसील तारीख की मैं इसलिए बयान कर दिया कि इसके झरोकों से हम अपनी जिंदगी का जायजा ले सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि हालात किस तरह आते हैं, किस तरह तब्दीलियां होती हैं। ये अल्लाह के फैसले होते हैं जो नाफिस होते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला की किताब को थाम लो। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक तमहीद बयान फरमाई, और वो तमहीद इंतहाई अहम है। धीरे धीरे वो तमहीद एक पीक पर चढ़ी, और उसके बाद उरूज पर आने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है एक खैर व गज़ब के लहजे में, या आप कह लीजिए जलाल के लहजे में इरशाद फरमाता है, अगर इस अल्लाह के जलाल को मुसलमानों ने महसूस नहीं किया, तबाह होकर रह जाएंगे, बर्बाद होकर रह जाएंगे, और तारीख में उनका तस्करा भी बाकी नहीं रह जाएगा। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहा अल-क़ौल फ़दम्मरनाहा तदबीरा। कैसे हम बस्तियों को तबाह करते हैं, तबाह होने से पहले बस्तियों में क्या फिस्क व फुजूर पैदा होता है, ये सब का अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार इसकी वज़ाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।